السلام علیکم، اور کیسے ہو آپ؟ خیریت سے ہوں گے؟ میں کچھ بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں. اپنی زندگی کے بارے میں اگر میں کہوں تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ اس کی راہ پر اور اس کی خدا کی رضا میں بندہ راضی اس طریقے سے زندگی کو گزارنے کا، ہمیں اس طریقے سے زندگی کو گزارنے کا اور اس پر چلنے کا ہمیں حکم ملا ہے. اللہ کے بعد والدین سے وفا. اللہ کی وفا یہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. زمین پر ہر چیز جو ہے، آسمان سے لے کے زمین پر، چرند سے لے کے پرند تک، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کی ہیں. تو ہماری وجہ سے ان ساری چیزوں کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہماری وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. اور ماں باپ کی وفا یہ ہے کہ کوئی بچہ گمراہ نہ ہو. آج لوگ یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نشے میں چلی گئی، ہماری اولادیں بہت ہی ہماری نافرمان ہے، نہیں مانتی، نہیں سنتی، انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے. تو یہ سب انجام دوستی کا ہوتا ہے، یہ صحبت کا ہوتا ہے، یہ ساتھ کا اثر ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں محسن شیخ اپنے دوست پر فخر کرتا ہوں، ناز کرتا ہوں، اور اس کے پاور اور اس کی طاقت سے زمین و آسمان اور دنیا میں جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں، جتنے بھی پاورفل انسان ہیں، ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر میرے دوست کا پاور ہے اور میرے دوست کی چلتی ہے. کیونکہ اس نے مجھے خرچ کرنے کے لیے کبھی، میرے دوست سے میری ایسی دوستی ہے، وہ انسان سے نہیں، انسان تھوڑی ہے میرا دوست تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی دوستی جو ہے وہ ایک تحفہ دیا ہے، اسی سے میں نے دوستی کیا ہے. انسانوں سے میں نے کبھی دوستی نہیں کی. ہاں، جان پہچان سبھی سے ہے، چہرے سبھی کے یاد ہے، اچھے برے وقت میں سبھی کے چہرے یاد ہیں. ان کے لیے ہم صرف ایک ہی چیز کر سکتے ہیں، دعا. یہ دعا جو ہے نا، یہ دنیا میں بھی چلے گی اور قبر میں بھی چلے گی اور حشر میں بھی چلے گی. تو یہ چیز، یہ تحفہ ہم ہمارے جو جاننے ماننے اور پہچاننے والے لوگ ہیں ان کو یہ چیز ہم یہ تحفہ دیتے ہیں، ہر کسی کو دعا دیتے ہیں. تو میرا پاور اور مجھے جس نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ میرا دوست، میرا اللہ ہے. میں نے آج تک کسی سے دوستی نہیں کی سوائے خدا کے. کیونکہ جب دنیا والے دوستی کریں گے نا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کریں گے، اپنے مقصد کے لیے کریں گے. اب ایک بات یہ سوچنے کی ہے کہ میرے رب نے مجھے خرچ کرنے کی کوئی کمی نہیں، اور انکم ٹیکس والا کوئی میری کالر نہیں پکڑ سکتا. اتنا تو نوازا ہے کہ خرچ کرنے کی کوئی کمی نہیں اور انکم ٹیکس والا میرا کوئی کالر نہیں پکڑ سکتا. اتنا نوازا ہے میرے رب نے مجھے. تو الحمدللہ اس نے جو کچھ بھی نوازا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں اور اس کی یاد میں رہتا ہوں.
تو یہی مانگتا ہوں کہ اللہ تیرے ذکر، تیرے شکر، تیرے ذکر اور تیری اچھی عبادت کی توفیق دے۔ یہی بات آپ لوگوں تک بھی میں یہ پہنچانا چاہ رہا ہوں میسیج، کہ دنیا والے دنیا تک، اولاد دولت تک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول دنیا میں بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہیں، اور حشر میں بھی وہی ہمیں تحفہ دینے والے ہیں۔ تو ایسے قیمتی تحفے کو، ایسے قیمتی ساتھی کو اور ایسے قیمتی دوست کو میں کیسا بھول بیٹھوں، کیسا بھول بیٹھوں؟ تمہاری محبت میں، دنیا کی محبت میں، دنیا والوں کی محبت میں، جو مجھے گمراہ کریں گے، جو میرا برا چاہیں گے، جو ہماری ہر طریقے سے سازش کر کے ہمیں اب گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ بھی ایک بات سوچنے والی ہے، اس دنیا میں جتنے پیغمبر علیہ السلام آئے یا ولی اللہ آئے، آپ نے ان کی زندگی کو سنا تو ہوگا، لیکن شاید آپ نے عمل میں لانے میں یا ان پر غور و فکر کرنے میں آپ نے تھوڑی کمی رکھی ہے۔ کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب آئے، اور اس دنیا میں وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، کیوں؟ ہماری سانسوں میں موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سانسیں دی ہیں نا، یہ سانسیں اس کے اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے لیے دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میری سانسوں میں موجود ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں نا، تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سانسوں میں موجود ہے اور رہیں گے۔ تو جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام آئے نا، تو ان کو چیلنجز آئے، ان پر وار ہوئے، ان پر اٹیک ہوا، ان کی شخصیت پر اٹیک ہوا، ان کے کردار پر اٹیک ہوا، انہیں زخم پہنچائے گئے، انہیں تکلیف پہنچائی گئی، لیکن ان کے پاس جو پاور تھا نا، کبھی انہوں نے اس پاور کا، اس دوست کا کبھی انہوں نے غلط استعمال نہیں کیا، کبھی غلط استعمال نہیں کیا۔ اپنی زبان کا، یہ زبان جو ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ گردن اونچی رکھو لیکن نظر نیچی رکھو۔ اگر ہماری نظر نیچی ہے اور کوئی اس کو غلط ثابت کرنے پہ تلا ہے یا برا کہنے پہ تلا ہے، تو یہ اس کا انجام اس تک پہنچے گا۔ مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اس کو غلط کہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کا برا چاہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے میرے رب کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس زمین پر، اس آسمان پر، اور میں کس کا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوں۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ گردن اونچی رکھو اور نظر نیچی رکھو، اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو بتاؤ میرے داڑھی والوں، میرے اللہ والوں، اس بات پر عمل کرو گے نا؟ اس بات پر عمل کرنا بھی ہے، عمل پیرا کرو۔ اور کسی کا بھلا نہیں کر سکتے نا، تو کسی کا نقصان بھی مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بھلا ہو تو بھلائی پہنچتی ہے، اور نقصان پہنچاؤ تو نقصان پہنچتا ہے۔ میری ذات سے آج تک، میری ذات نہیں ہے یار، یہ میرے رب کی نعمت ہے، یہ جو میری زندگی ہے میرے رب کی نعمت ہے۔ تو اس کی نعمت میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ میری زندگی کا ایک عمل رہا ہے۔ چاہے کوئی مجھ پر ہنسے، چاہے مجھ پر کوئی مذاق اڑائے، چاہے کوئی میرا برا چاہے یا کوئی تنقید کرے یا سازش کرے یا مجھے نقصان پہنچائے، کیونکہ یہ میرا ایمان، یہ میرا عقیدہ ہے کہ پتا بھی نہیں ہلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، تو تم لوگ میرا کیا بگاڑ دو گے؟ ٹھیک ہے چلو، وقتی طور پر مجھے اذیت تکلیف پہنچا دو گے، وہ تو تکلیف نبیوں کو بھی پہنچی، حد سے زیادہ پہنچی، اللہ والوں کو اور ولیوں کو حد سے زیادہ پہنچی تکلیفیں۔ یہ چیز قرآن میں ثابت ہے، یہ چیز قرآن میں موجود ہے، اس کے معنی کو پڑھو اور سمجھو، یہ چیز قرآن میں موجود ہے۔ تو یہی بتانا چاہوں گا کہ دوستی کرو تو اس سے کرو جو ہر جگہ کام آئے، اور میرا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میرا دوست اللہ اور اس کے رسول
اور جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام آئے اس زمین پر، جتنے بھی صحابہ ہیں اس زمین پر، جتنے بھی اولیاء ہیں اس زمین پر، اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ میرے دوست ہیں. ان سے میں محبت کرتا ہوں، اور محبت میں کبھی لین دین نہیں کرتا. کبھی میں محبت میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے طرف سے مجھے پروفٹ پہنچے، مجھے نفع پہنچے. نفع نقصان دیکھ کے دوستی جو کر رہا ہے وہ بزنس کر رہا ہے، بیپار کر رہا ہے. میں نفع نقصان دیکھ کے نہیں دوستی کرتا، کیونکہ میں بے لوس ہوں. کیونکہ میرا دھرم اور میرا مذہب مجھے نہ لاس ہے نہ پروفٹ ہے. دھرم جو ہے، جو یہی دھرم ہے کہ بنا پروفٹ اور بنا لاس کے، کیونکہ ہمیں جو ملنے والا ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے. یہ چیز کو بھول مت جانا، اس چیز کو نہ بھولو کہ جو مجھے دنیا میں نہیں ملے گی نا، جو چیز مجھے دنیا میں نہیں ملے گی، ہاں میں کوشش کرنا، مجھے میرے رب نے کوشش کرنے کو کہا ہے. کوشش کر، محنت کر. کامیابی کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. اور دنیا کیا دے گی؟ جگ جو ہے وہ تماشا دے گی. جگ تماشا دیکھتی ہے. تو اس جگ تماشائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو بچائے. تو اس جگ تماشائی لوگوں سے بچنے کے لیے، کسی کی عزت پر جگ ہنستا ہے، وہ تماشا کرتا ہے، تو یہ جگ تماشائی ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو صرف ایک دوست بنانا ہوگا، وہ ہوگا اللہ، اس کے رسول جتنے بھی آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. یہ سچے دوست ہیں ہمارے. یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میں نیکی کا سودا کرتا ہوں اور اسی کا مجھے پھل ملتا ہے. یہ اچھا بزنس یہی ہے. نیکی کا سودا اچھا ہے یہ بزنس، کیونکہ دینے والا رب ہے، لینے والا بندہ. تو اس ویڈیو پر ابھی مجھے بہت ساری تنقیدیں ملیں گی، بہت ساری گالیاں بھی ملے گی، شاید بہت سارا برا بھی چاہیں گے. برا کہنے والے یہ نفس پرست ہے، میں رب پرست ہوں. جو برا کہتے ہیں، برا سوچتے ہیں، برائی پر قائم ہے، وہ نفس پرست ہے. وہ میں رب پرست ہوں. تو میرا برائی سے کوئی دور دور تک ناتا نہیں، کیونکہ شیطان کو اس کے ڈاؤ میں پٹکنا اور شیطان کو اس سے فائٹ کرنا یہ مجھے آتا ہے. شیطان ہر طریقے سے مجھے برباد کرنا چاہے گا، گمراہ کرنا چاہے گا. اور شیطان کے چیلے بھی ہیں، وہ بھی چاہیں گے. لیکن میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں، یہ کرامن کاتمین کو میں نہیں بھولا. تو آپ کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی نہ بھولیں. یہ کرامن کاتمین ہے، آپ بھی نہ بھولیں. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو کوئی اختیار نہیں دیا جنت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ جہنم میں تو بیچ، جنت میں تو بیچ، جہنم میں تو بیچ. کوئی اختیار نہیں دیا. اور جن کو اختیار دیا ہے نا، وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تیرے امتی کو میں بخشوں گا، تیرے امتی کو میں بخشوں گا. تو وہ مجھے بخشانے، ہر کوئی مجھے بخشانے کے لیے ہی آئے ہیں. وہ مجھے بخشائیں گے. مجھے امید اسی سے ہے اور خوف اللہ کا ہے. مجھے امید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور خوف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. اسی لیے میں نے میرا دوست جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. میرے دوستوں سے میں نے کبھی ہمیشہ وفا کی ہے. اور میرے دوست کون ہیں؟ میرے دوست ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ فکر نہ کریں، آپ لوگ ذکر کریں. کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. جو میں کرتا ہوں وہ آپ کریں. جو میرے پاس ہے نا وہی آپ کو میں دے سکتا ہوں. اور میں بے لوس ہوں. میں نے کبھی فائدہ نقصان دیکھ کے کسی کا ساتھ نہیں دیا. اگر میں نے کبھی نیتوں کا جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. نیت، ہماری سوچ، ہماری زندگی کو جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو میری نیت ہمیشہ صاف رہی ہے. میں نے جب کسی کے لیے جو کچھ کیا وہ میرا نہیں تھا، وہ میرے رب کا تھا. میں نے اس کو دیا، چاہے وہ 1 روپے ہو، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو، وہ میرا نہیں تھا، میرے اللہ کا تھا. میں نے دیا.
اور لوگوں سے جو کچھ بھی مجھے ملا تو وہ تو نبیوں کو بھی کیا ملا، دنیا والوں نے نبیوں کو کیا دیا، اور اللہ نے نبیوں کو کیا دیا، دنیا والا نے ولیوں کو کیا دیا، اور اللہ نے ولیوں کو کیا دیا، دنیا والوں نے اللہ والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اللہ نے اس کا اجر اور اس کا معاوضہ اور اس کا جو بینیفٹ ہے، پروفٹ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ دنیا والے کبھی نہیں نفع پہنچا سکتے، سوائے نفع پہنچانے والی ذات میرے رب کی ہے۔ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ میرا کتنا بھلا یا کتنا نقصان چاہتے ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں پتا بھی نہیں ہلتا میرے رب کے حکم سے، کہ پاور، یہ کرونا وائرس آنے سے پاور بتا دیا میرے رب نے، کہ پاور کسی زمین پر رہنے والے کسی کے پاس میں نہیں ہے، چاہے اس کے پاس میں کتنا ہی پیسہ ہو، کتنی ہی دولت ہو، کتنی ہی شہرت ہو، پوری حکومت اس کی کیوں نہ ہو، پورے آئٹم بم، بارود، گولہ، یہ دنیاوی طاقت کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن صرف پاور ایک میں ہے، وہ میرا رب ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو میں اسی پر ہر چیز پر چھوڑتا ہوں، اور بس یہی کہوں گا کہ جو بھی کرنا اس کی یاد میں کرنا، اور جو بھی کرنا اس کو یاد رکھ کے کرنا۔ اللہ حافظ۔